السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی سابق خاتون اول اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز ہارلے اسٹریٹ کلینک لندن میں انتقال کر گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کلثوم نواز کی میت کو پاکستان لایا جائے گا۔ بیگم کلثوم نواز کینسر کے مرض میں لندن میں زیر علاج تھیں۔ ان کی تدفین جاتی امرا رائے ونڈ میں کی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کراچی میں 12 مئی سن 2007 کو ہونے والی ہلاکتوں اور ہنگامہ آرائی کی اثر نو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان کو $9 ارب کی فوری ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF سے قرضہ آخری قدم کے طور پر لیا جائے گا اور اس سے پہلے دیگر ذرائع تلاش کیے جائیں گے۔ افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں منگل کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 60 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی بھارت میں منگل کے روز ایک ہندو مندر سے عازمین کو لے جانے والی سڑک سے پھسل کر بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ نائجیریا میں پیر کے روز گیس کا ایک ٹینکر پھٹنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی 17ویں برسی آج منگل کو منائی جا رہی ہے۔ ان دہشت گرد حملوں میں لگ بھگ 3000 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ امریکہ میں لوگ شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا ریاستوں کے ساحلی علاقوں کو خالی کر رہے ہیں، جبکہ باد و باران کا طوفان فلورنس شمالی بحیرہ اقیانوس میں زور پکڑ رہا ہے اور امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے امریکہ اور شمالی کوریا سے کہا ہے کہ وہ کوریائی جزیرہ نما کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر صاف کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کریں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان کی سابق خاتون اول اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز لندن میں انتقال کر گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کلثوم نواز کی میت کو پاکستان لایا جائے گا۔ بیگم کلثوم نواز کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں اور لندن میں زیر علاج تھیں۔ ان کی تدفین جاتی امرا رائے ونڈ میں کی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن نے ان کی موت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے۔ بیگم کلثوم نواز ایک بڑی جرأت مند خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے خاوند کی ساری سیاسی زندگی میں ہر برے اور اچھے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حسن نواز کو، حسین نواز کو اور مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بیگم کلثوم نواز کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن۔ اور مسلم لیگ نواز کی ایک رہنما تہمینہ دولتانہ کا کہنا تھا۔ جی میری وہ ایک لیڈر بھی تھی اور میری وہ ایک بہترین دوست تھی، اور یقین مانے مجھے بے حد تکلیف ہے۔ ہماری پوری دعا تھی کہ اللہ ان کو خیریت سے واپس لائے گھر لے آئے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اور یقین مانے یہ صرف فیملی کی اندر میاں صاحب کی صرف وائف نہیں تھی، وہ پارٹی کے اندر بھی بڑا تھا۔ مسلم لیگ نواز کی ایک رہنما تہمینہ دولتانہ کے اس بیان کا اقتباس آپ نے سنا۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کراچی میں 12 مئی سن 2007 کو ہونے والی ہلاکتوں اور ہنگامہ آرائی کی اثر نو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے 12 مئی کے پرتشدد ہنگاموں کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی اور عدالتی ٹرائبیونل تشکیل دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ سانحہ 12 مئی سے متعلق ایک درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلہوڑو
اور جسٹس شمسالدین عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے منگل کو سنایا۔ افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں منگل کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 60 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بم دھماکہ دور دراز محمد درہ ضلع کے داتا گاؤں میں ہوا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں 3 اسکولوں پر بم حملے کیے گئے۔ صوبائی تعلیمی ڈائریکٹریٹ کے ترجمان نے بتایا کہ کم از کم 1 بچہ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ جلال آباد میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، جبکہ زیادہ تر اس طرح کے حملے داعش کرواتا ہے۔ جنوبی بھارت میں منگل کے روز ایک ہندو مندر سے عازمین کو لے جانے والی بس سڑک سے پھسل کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ بس تلنگانہ ریاست کے مشہور انجانیا سوامی مندر سے واپس آ رہی تھی جب ڈرائیور اس پر قابو نہ رکھ سکا اور یہ پہاڑی نالے میں جا گری۔ نائجیریا میں پیر کے روز گیس کا ایک ٹینکر پھٹنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ملک کے نشریاتی ٹی وی چینلز نے شمالی ریاست نصراوا میں ہونے والے اس حادثے کی تصاویر دکھائی ہیں۔ پولیس کے ایک ترجمان نے ٹی وی چینلز کو بتایا کہ ٹینکر میں کوئی تکنیکی خرابی تھی، جس کے باعث وہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گیا اور درجنوں گاڑیوں سے ٹکرا کر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ عہدیدار اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی 70ویں برسی آج منگل کو منائی جا رہی ہے۔ ان دہشت گرد حملوں میں لگ بھگ 3000 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا کے اس مقام پر 9/11 کے سلسلے میں ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز 93 گر کر تباہ ہو گئی تھی جب مسافروں نے جہاز ہائی جیک کرنے والے القاعدہ کے دہشت گردوں سے جہاز کا کنٹرول واپس لے لیا تھا۔ قبل ازیں وائٹ ہاؤس نے ہفتے کے روز 7 سے 9 ستمبر کو 9/11 کے ہلاک شدگان کی یاد منانے اور ان کے لیے دعا کرنے کے دن قرار دیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک کے مقامات پر، پوٹومیک دریا کے کناروں پر اور پینسلوینیا کے مقام شینکسویل پر امریکی قوم کے عزم کا امتحان لیا گیا، لیکن امریکی عوام کا عزم مضبوط رہا۔ امریکی دارالحکومت میں پینٹاگون ان مرنے والوں کے اہل خانہ کے لیے خاص تقریب منعقد کر رہا ہے جو پینٹاگون کی عمارت پر جہاز گرائے جانے سے ہلاک ہوئے تھے۔ ادھر نیو یارک کے گراؤنڈ زیرو پر بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 2 بلند و بالا عمارتوں پر ہائی جیک کیے گئے جہازوں سے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ گراؤنڈ زیرو پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان جہازوں کو القاعدہ کے 19 دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا تھا۔ 9/11 حملہ امریکہ کی تاریخ میں 1944 میں ہونے والے پرل ہاربر حملے کے بعد سب سے بڑا حملہ تھا، جس نے امریکہ میں سلامتی کے احساس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اور افغانستان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ان حملوں کے 17 برس بعد بھی ان کی برسی ہلاک ہونے والوں کی تکلیف دہ کیفیت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک پاکستانی کے تاثرات۔ 9/11 کو جس وقت دوسرا جہاز ٹکرایا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے، تو اس وقت میں بروکلن برج پہ تھا ہیڈنگ ٹورڈز مینہٹن۔ دوسرا جہاز ٹکراتے اور پہلی بلڈنگ اور دوسری بلڈنگ گرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگوں کو بلڈنگ سے جمپ کرتے ہوئے اور گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ امریکہ کی تاریخ کا ہی نہیں، یہ میری زندگی کا بھی ایک بدترین لمحہ تھا جو مجھے ساری زندگی شاید مجھے تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔ 9/11 کے حادثے کے بارے میں ایک پاکستانی کے تاثرات آپ نے سنے۔ امریکہ میں لوگ شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا ریاستوں کے ساحلی علاقوں کو خالی کر رہے ہیں، جبکہ بادبارہ کا طوفان فلورنس شمالی بحیرہ اوقیانوس میں زور پکڑ رہا ہے اور امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر نے توقع ظاہر کی ہے کہ فلورنس برمودا اور بہاماس کو منگل کے روز چھوڑتے ہوئے امریکی ریاستوں شمالی کیرولائنا اور جنوبی کیرولائنا کی طرف جمعرات کو دیر گئے اور جمعے کے روز بڑھے گا۔ جنوبی کیرولائنا کے گورنر نے تمام ساحلی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے اور پیشگوئی کی ہے کہ 10 لاکھ لوگ انخلا کریں گے۔ جنوبی کیرولائنا کے گورنر ہنری میک ماسٹر کا کہنا تھا، We got the hurricane and the surge.
وہ کہہ رہے ہیں یہ ہریکین 10 which فٹ may be as اونچا high as 10 feet, may be more, may be less, we don't know. Coming at us from the ocean, and then after that we have water. یہ ہریکین 10 فٹ اونچا یا اس سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ سمندر سے آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں سیلابوں کا سامنا کرنا ہوگا. شمالی کیرولائنا نے بھی مقبول سیاحتی جزیرے ہیٹرن سمیت دوسرے ساحلی جزیروں سے لوگوں کو انخلا کا حکم دیا ہے. صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ٹویٹر پیغام میں لوگوں سے محتاط رہنے کو کہا ہے اور اسے حالیہ برسوں میں آنے والے بدترین طوفان قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے گورنروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ہر قسم کی وفاقی امداد کا یقین دلایا ہے. دونوں کیرولائنا ریاستوں سمیت ورجینیا اور میری لینڈ نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور نیو جرسی کے شمال میں بھی عہدیداروں نے انتباہ جاری کیا ہے. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے امریکہ اور شمالی کوریا سے کہا ہے کہ وہ کوریا جزیرہ نما کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر صاف کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کریں. منگل کے روز سول میں کابینہ کے ایک اجلاس میں صدر مون نے کہا کہ شمالی کوریا کو غیر جوہری ہونے کے پروگرام پر قائل کرنے کے لیے واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان مذاکرات ضروری ہیں. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.